بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں دو تین مختصر گزارشات کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا موضوع ایک بہت طویل موضوع ہے اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو میں جب کہیں درس کرتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو دو طرز پہ ہوتا ہے۔ ایک تفصیلی بیان ہوتا ہے اور اس بیان میں ہر مسئلے پہ میں قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرتا ہوں، ہر مسئلے پہ ریفرنس۔ آج کل کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہر بات پہ ریفرنس مانگتا ہے کہ جی اس چیز کا کیا ریفرنس ہے۔ ایک تو اس ترتیب پہ بیان ہوتا ہے، وہ اس ترتیب پہ بیان ہو تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو اس ترتیب پہ تو میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گا۔ اس میں زکوٰۃ کے مختصر مسائل بیان ہوں گے اور جہاں بہت ضروری کوئی ریفرنس دینا ہوگا وہاں پہ میں انشاءاللہ ریفرنس دے دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اگر آپ حضرات کتابوں سے پڑھیں تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ زکوٰۃ کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے۔ اکثر لوگ ایکسل کا کیلکولیٹر لیتے ہیں، اس میں کچھ انپٹ کرتے ہیں، پھر اس سے کچھ آؤٹ پٹ لیتے ہیں، اس میں کبھی زکوٰۃ ٹھیک کیلکولیٹ ہوتی ہے، کبھی ٹھیک کیلکولیٹ نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ تقریباً 12-14 سالہ میرا درس و تدریس کا تجربہ ہے، تو بار بار اس موضوع پہ بات کر کے ایک ترتیب کا اندازہ ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ بڑے آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو لے کر چلوں گا، اور اگر یہ درس غور سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، بلکہ آپ خود آدھے مفتی بن جائیں گے، اپنی زکوٰۃ بھی خود کیلکولیٹ کر لیں گے، دوسروں کی بھی زکوٰۃ خود انشاءاللہ کیلکولیٹ کر لیا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے اور صدقہ کرنا نفل ہے۔ لوگ صدقے میں اور زکوٰۃ میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ میں اشارے پہ کھڑا ہوں اور ایک فقیر آیا، اس نے میری گاڑی پہ نوک کیا اور میں نے شیشہ نیچے کیا اور 100 روپے نکال کر دے دیا، میں نے کہا میں نے زکوٰۃ دے دی۔ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہم زکوٰۃ کو اور صدقے کو مکس اپ کر جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بالکل الگ مسائل ہیں، صدقے کے بالکل الگ مسائل ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ابھی امام صاحب نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی فرض، تو اگر میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤں اور میں 4 رکعت فرض تو امام کے ساتھ نہ پڑھوں، پیچھے کھڑے ہو کے میں 100 رکعت نفل پڑھ لوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر ایک شخص ظہر کی نماز مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ امام کے ساتھ 4 رکعت فرض نہ پڑھے اور پیچھے کھڑا ہو کے 100 رکعت نفل پڑھ لے، اور 100 نفل پڑھنے کے بعد وہ گھر واپس چلا جائے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فرض چھوڑ دیں۔ اگر ہم اس کو کہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی اور وہ کہے یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم میرے پہ کیوں سختی کرتے ہو، تو یہ اس کا جواب مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ ایسی ہی زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ خیرات نفل ہے۔ زندگی میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا دیا جائے، اس کے متبادل کروڑوں روپیہ صدقہ کیا جائے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دونوں کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ میں نے مثال عرض کر دی، جیسے نماز پڑھنا بالکل ایک مختلف حکم ہے، فرض الگ ہے، نفل الگ ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، ہمارے سے مراد آپ لوگوں کا نہیں، ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو میرا درس و تدریس کا تعلق ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو نہ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے، نہ اس کے سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک گول مول سی بات کر دی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، کیسے خرچ کرو، کہاں پہ خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، کہاں پہ خرچ نہ کرو، یہ نہیں بتایا جاتا۔ جب وہ نہیں بتایا جاتا تو اس چیز کے بارے میں سیکھنے کا اتنا وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن میں نماز کا حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ نماز کو اور زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ساتھ ملایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ پاک اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ میں فرض زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ نے 2500 روپے زکوٰۃ دینی ہے، آپ 2500 روپے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کسی کو نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔
اور اگر آپ وہ 2500 زکوٰۃ تو نہیں دیتے, صدقہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں, تو پھر آپ اللہ کے ہاں گناہ گار. تو یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ نفل ہے, دونوں کے احکام بالکل جدا جدا ہیں. اب انشاءاللہ میں بغیر وقت تاخیر کیے بات شروع کرتا ہوں. جس طرح ہم نے باہر پیمفلٹ لکھ کر لگایا, اس وقت تو میرے سامنے نہیں ہے, مگر اس میں 5-6 باتیں لکھ کے لگائیں. میں ایک ایک پوائنٹ انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاتا جاؤں گا. جب ایک پوائنٹ بتا دوں گا تو میں وہاں پہ رک جاؤں گا. اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو سوال و جواب ہوں گے آپ لوگ پہلے وہ کریں گے, وہ پوائنٹ ہم کل کریں گے, پھر ہم دوسرے پوائنٹ پہ جائیں گے. اگر میں پورا بیان کر لوں اور آخر میں کہوں گی جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے, تو مشکل ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بات جو پیمفلٹ میں ہے اور بتانے کی ہے, زکوٰۃ کس کس چیز پہ فرض ہے. یہ پہلی بات, اب غور سے سن لیں. زکوٰۃ کس کس چیز پہ فرض ہے. میرے گھر میں BMW کھڑی ہے, ایک بہت بڑا DHA میں 3 گھر ہیں, تو کیا تینوں گھروں پہ زکوٰۃ ہے؟ کیا BMW پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں. سب سے پہلی بات جو سوچنے کی ہے, زکوٰۃ کس کس چیز پہ فرض ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے زکوٰۃ سونے پہ فرض فرمائی, سونا. دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے زکوٰۃ چاندی پہ فرض فرمائی ہے, سلور, گولڈ, سلور. دوسرے نمبر پہ چاندی. تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کیش پہ فرض فرمائی ہے, نقدی, کیش, نقدی, کیش. چوتھے نمبر پہ اللہ پاک نے زکوٰۃ مال تجارت پہ فرض فرمائی ہے, مال تجارت. بس ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے, سونا, چاندی, نقدی یا کیش اور مال تجارت. بس. اب میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا. ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, کتنی چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی, کتنے پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی. کسی کے پاس 10 روپے ہیں تو کیا 10 روپے پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ کیوں بھائی, کیش تو ہے نہیں, 10 روپے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو کتنا ہر نصاب کتنا ہونا چاہیے, یہ میں دوسرے نمبر پہ بتاؤں گا. ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے بس, سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے, سونے پہ آ جاتے ہیں. سونا کسی صورت میں ہو, استعمال ہو رہا ہو, استعمال نہ ہو رہا ہو, آپ کی وائف نے پہنا ہوا ہو, آپ کی بیٹیوں نے پہنا ہوا ہو, یا آپ نے سونا بنا کے لاکر میں رکھا ہو کہ جب بیٹی بڑی ہوگی تو اس کے نام کر دیں گے. برتنوں کے اندر ہو, یہ اور بات ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں رکھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. برتنوں میں ہو, کسی صورت میں بھی سونا ہو, گولڈ کی رنگ ہو, گولڈ پلیٹڈ واچ ہو, سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے. پہلی بات, سونے پہ زکوٰۃ فرض. دوسری بات, چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی صورت میں ہو چاندی, اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. تیسری چیز, نقدی کیش پہ زکوٰۃ فرض ہے, چاہے وہ آپ کی جیب میں ہو, چاہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو, چاہے کہیں لاکر میں پڑا ہوا ہو, کسی بھی فارم میں, اینی فارم آف لکوڈ کیش, اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز, مال تجارت پہ زکوٰۃ فرض ہے. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ غور سے سن لیں, یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ اس کے اوپر پھر پلاٹ آ جاتے ہیں, شیئرز آ جاتی ہیں, میوچل فنڈز آ جاتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل سے بتاؤں گا. فی الحال صرف یہ بتاؤں گا کہ مال تجارت کسے کہتے ہیں. وہ مال جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو, پہلی شرط, وہ مال جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو, خریدتے وقت میری یہ نیت تھی کہ جیسے ہی مجھے اچھے پیسے ملیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا. یہ پہلی کنڈیشن ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب تک میں اس کو بیچ نہ دوں تب تک میری یہ نیت قائم رہے. مثال کے طور پہ میں نے پلاٹ خریدا اور یہ نیت تھی کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, تو میں نے یہ کہا کہ یار اس کو بیچتے نہیں ہیں, اس کو اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں. پھر یہ نیت بن گئی, چلو اس پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. پھر یہ نیت بن گئی, چلو بچوں کے نام کر دیں گے. تو یہ مال تجارت نہیں ہے, یہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت اس کو کہتے ہیں خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو, خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور بیچتے وقت تک وہ نیت قائم رہے. یا سر خریدتے وقت نیت ہو اور بیچتے وقت تک وہ نیت قائم رہے, اس کو کہتے ہیں مال تجارت. تو اللہ نے ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ فرض فرمائی, سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت.
یہاں تک، صرف یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ کیش اگر کسی کو ادھار دے رکھا ہے، جی وہ قرض کا مسئلہ ہے، قرض پہ ہم بعد میں آئیں گے. ایک آدمی اس شہر میں باہر خریدتا ہے، اس نیت سے خریدتا ہے، اگر میں نے یہاں نہ بنایا تو دوسرے شہر میں خریدتا ہے، اس وقت اس کو بیچ کے بعد بیچنے کی نیت تو ہوگی، لیکن گھر کے لیے ہی وہ. اچھا، اگر آپ نے 2 پلاٹ خریدے، ایک سن لیں، ایک 2 پلاٹ آپ نے خریدے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک اس کارنر پہ، ایک اس کارنر پہ، اور آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اس پلاٹ کو بیچ کے اس پہ گھر بناؤں گا. پلاٹ خریدتے وقت نیت تھی کہ میں بیچوں گا، اور جب تک بیچا نہیں نیت آپ کی مستقل قائم رہی. مثال کے طور پر آپ نے 10 سال رکھا، 15 سال رکھا، 20 سال رکھا، 20 سال آپ کی یہ نیت قائم رہی، تو یہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور کس مقدار پر تو میں بھی آیا نہیں نا، وہ تو میں دوسرے نمبر پہ بتاؤں. میں بالکل آسانی سے لے کے چلوں گا کہ آپ سب کو بالکل سمجھ. اگر میں 2 ٹاپکس کو مکس اپ کروں گا تو مسئلہ ہو جائے. جی آپ بات جی ابھی میں نے سال مکمل ہونے کا نہیں بتایا. یہ جن کے سوال ہیں آپ یاد رکھیں. ابھی میں بتا دوں گا تو پھر کوئی پوچھے گا بھی سال کیسے مکمل ہوتا ہے، کس تاریخ کو زکوٰۃ دینی، پھر مجھے بتانا پڑے گا تاریخ کیا ہوتی ہے، تو وہ میں بعد میں بتاؤں گا. کہ اب یاد رکھیں اپنا سوال. اس وقت یہ سوال ہے کہ یہاں تک جو میں نے بتایا اس پر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ کس چیز پہ فرض ہے. مگر آئی اپریشیٹ یہ جتنا ہم انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے. بعض اوقات لوگ ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہوتا اور وہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو سوال ضرور پوچھیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ اچھا، قسطوں والے پلاٹ میں تھوڑی تفصیل ہے، چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں. اصل میں یہ آخر کا سوال ہے، چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں. بھائی قسطوں والا جو پلاٹ ہوتا ہے نا، اس میں 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا اور ابھی آپ نے فائل خریدی ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ نقشہ ہے، یہ میپ ہے، یہ میپ ہے. اس میپ کے اندر ایک کہیں 5 مرلے کا آپ کا بھی پلاٹ ہے. بس اتنا آپ کو بتا دیے 5 مرلے کا پلاٹ ہے، مگر کہاں پہ ہے، کونے پہ ہے، مین روڈ پہ ہے، پیچھے ہے، کہاں، یہ آپ کو نہیں پتا. صرف یہ پتا ہے کہ جی اس پہ کہیں آپ کا پلاٹ ہے. بعد میں بیلٹنگ ہوگی اور آپ کا پلاٹ نکل آئے گا. اگر تو ابھی تک آپ کا پلاٹ نہیں نکلا، صرف فائل چل رہی ہے، تو جتنی قسطیں آپ نے دے دی ہیں نا، ان قسطوں پہ زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پہ 30 لاکھ کا پلاٹ ہے اور آپ نے 10 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے، تو ابھی 10 لاکھ پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ کا پلاٹ نکل آیا ہے، متعین ہو گیا، میپ کے اوپر پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ پلاٹ کہاں پر ہے، تب اس پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اگر آپ اس پلاٹ کو آج بیچتے ہیں تو وہ پلاٹ 15 لاکھ کا بکتا ہے، تو پھر اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ. سمجھ آ گئی؟ جی یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھا؟ ان کا سوال تھا کہ ایک ہی پلاٹ ہے، آپ نے 2 کا بتایا تھا. اگر ایک ہی پلاٹ ہے اور یہ نیت ہے کہ تھوڑے عرصے بعد کچھ اور پیسے آ جائیں گے تو اس کو بھی بیچ کے کوئی بڑا پلاٹ لے لوں گا یا کسی بہتر جگہ پہ. جی 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 تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اس کو ہر حال میں بیچنا ہے، اور جب تک آپ اس کو بیچ نہیں لیتے، آپ بیچنا اس کام کے لیے ہے کہ پلاٹ ہی لینا ہے. جس کام کے لیے آپ نے حج کرنے کے لیے بیچنا ہے، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بیچنا ہے، مدرسہ بنانے کے لیے بیچنا ہے، عیدی کو زکوٰۃ، جس کام کے لیے بھی آپ نے بیچنا ہے. اگر آپ نے، میں نے عرض کیا نا، اگر میں ہر بات پہ ریفرنس دینا شروع کر دوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ قرآن اور حدیث کی ڈیفینیشن، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، سب. اب وہ ہر بات میں ریفرنس دوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. مطلب کٹنگ شارٹ دا لانگ سٹوری. اور سمری یہ کہ اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور جب تک بیچا نہیں آپ کی نیت قائم ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض. اور پرائز بانڈ کا کاروبار میں جائز نہیں سمجھتا، مگر اس پہ زکوٰۃ ہے. اور نہیں سمجھ آئی مجھے. اچھا آپ دکاندار ہیں؟ اصل میں کیونکہ دکانداروں کے مسائل الگ ہیں، زمینداروں کے مسائل الگ ہیں، ان کا عشر ہوتا ہے. میں کیونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سارے FFC کے لوگ ہیں اور وہ دکاندار نہیں ہوں گے، تو میں دکان کا مسئلہ بھی بتا دوں، تھوڑا لمبا مسئلہ ہے. جانوروں کا بھی ٹاپک اصل میں ابھی، ہاں آج ہم جانور ڈسکس نہیں کریں گے اور عشر ڈسکس نہیں کریں گے. یہ 2 عشر ہوتا ہے. میں خود زمیندار کا بیٹا ہوں. عشر ہوتا ہے زمین کے اوپر،
وہ اس کو آج ہم وہ اینڈ میں جو سوال جواب ہوں گے اس میں کر لیں گے. اگر ہم اس طرح چلے تو بہت دیر ہو جائے گی. میں نے تو کہا تھا ایک ہی بیان میں ختم کر لیں گے، مگر ہم نے 2 رکھے ہیں. عشر میں آج نہیں بتاؤں گا اور جانور نہیں بتاؤں گا، دکاندار میں بتا دیتا ہوں. دکان جو آپ نے خریدی اس میں جو سامان آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ کی ایک دکان ہے، کریانہ کا سٹور ہے، اس میں شیڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے سامان رکھا ہوا ہے، اس سامان کی آپ قیمت لگائیں گے، وہ مال تجارت میں. مگر جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی، جیسے آپ نے شیڈ بنا کے رکھا ہوا ہے اور بہت اچھی کوئی ڈیکوریشن بنائی ہوئی ہے، کوئی وال پہ کوئی بہت بڑی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے، یا جس طرح فیکٹری ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی مشینز چل رہی ہیں، تو آپ نے مشین تو نہیں بیچنی نا، مشین سے جو بائی پروڈکٹ نکلے گا اس پروڈکٹ کو آپ نے بیچنا ہے. تو اس مشین پہ اسی طرح گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو ایک جگہ چیزوں کو ڈمپ کرتی ہیں، دوسری جگہ جا کے چیزوں کو پھر اتارتی ہیں، پھر پک کرتی ہیں، پھر جا کے اتارتی ہیں. ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں. جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے صرف اس پہ زکوٰۃ ہے. دیکھیں بھائی، زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے. میں اپنے بیٹے کو کھڑا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 10 دفعہ بولو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے، زکوٰۃ 4 چیزوں پہ، تاکہ اس کو یہ کنفرم ہو جائے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے. اگر آپ کی گولڈ کی، اگر آپ کی ڈائمنڈ کی کان نکل آتی ہے، بلکہ آپ کی کیوں، میری نکلے، اللہ کرے میری نکل آتی ہے، دعا دینی تو آپ نے آپ کو بندہ دینا، ان کو چلیں آپ کی بھی نکل آتی ہے اور میری بھی نکل آتی ہے. اگر کان نکل آتی ہے ڈائمنڈ کی اور میرا ڈائمنڈ بیچنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کی مالیت بلین ٹریلین ڈالرز میں ہو. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال کمانا اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اس سے بندہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. مگر ابھی ہم صرف زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے گھر میں 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ایک صرف بچوں کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. ہاں آپ نے گاڑی رکھی بیچنے کے لیے، امپورٹ کروائی، اپنے شو روم اپنے گراج میں کھڑی کی اور کہا جب اچھے پیسے ملیں گے تو میں اس گاڑی کو بیچوں، اب وہ مال تجارت. اور کوئی سوال؟ کیا کرتا ہوں یہ پلاٹ کا مطلب ہے جی کہ ایک بندے نے پلاٹ خریدا ہوا ہے اور بیچنے کی نیت سے اس نے رکھا ہوا ہے، جی جی، تو یہ سال مکمل ہو گیا. سال تو ابھی مکمل میں نے کروایا ہی نہیں. ابھی چلے کچھ زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے. جی 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 میں نے عرض کیا سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاہے کسی صورت میں ہو، استعمال کا ہو، استعمال کا نہ ہو، کسی صورت کا بھی سونا ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. چاندی ہو، صرف مال تجارت وہ چیز ہے، مال تجارت جو بیچنے کی نیت سے اگر آپ نے کوئی چیز خریدی، سونا کسی بھی صورت میں ہو، استعمال کا ہو، غیر استعمال کا ہو، ہر صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. یہ کیونکہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، میں نے اس کا ریفرنس آپ کو بتا دیا. اچھا ابھی ہم پہلی چیز پہ ذرا جلدی سے کوئی جی جی رینٹ پہ جب آپ ایک چیز دیں گے نا، اس سے آپ کو کرایہ آئے گا، تو وہ کرایہ کیا ہے؟ کیش ہے نا بھائی، کرایہ کیا ہے؟ نقدی ہے نا، کیش ہے، تو کیش پہ زکوٰۃ فرض ہے. میں نے کہا 4 چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے. وہ پیسہ کیش کے ذریعے آ رہا ہے، رینٹ کے ذریعے، خیر کیش تو نہیں، رینٹ کے ذریعے آ رہا ہے، کسی اور ذریعے کیش آ رہا ہے تو کیش پہ زکوٰۃ فرض ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی 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 10 سال آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے. چلے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے گھر پلاٹ رکھا، پلاٹ آپ نے 20 سال رکھا. پہلے 10 سال آپ کی یہ نیت تھی کہ میں اس پلاٹ کو بیچ کے اس پلاٹ کو بیچوں گا. 11ویں سال آپ کی نیت تبدیل ہو گئی کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں، میں اپنے ذاتی کام میں اس کو استعمال کر لوں گا. سمجھ آ گئی؟ اپنے ذاتی کام میں اس کو استعمال کر لوں گا. اب جیسے ہی آپ کی نیت تبدیل ہوئی تو یہ مال تجارت کے حکم سے نکل گیا. اب 11ویں سال کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی، پہلے 10 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے. ایک اور بات سن لیں، 12ویں سال میں آپ کی نیت پھر تبدیل ہوگی کہ نہیں میں اس کو پھر بیچوں گا، ابھی بھی اس پہ زکوٰۃ فرض دیں. ایک دفعہ ونس آپ کی نیت تبدیل ہو جائے تو وہ مال تجارت نہیں رہتا، وہ مال تجارت سے نکل جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ نے اس کو 20 سال تک رکھا اور 20ویں سال آپ نے اس کو بیچ دیا تو 12 سال سے لے کر 20ویں سال تک جو 8 سال بنتے ہیں، ان 8 سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جب آپ اس پلاٹ کو بیچ دیں گے، اس کے پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے تو کیش پہ زکوٰۃ. اور کس جی جی دیکھیں، جو آپ ضرورت کی چیز لیتے ہیں نا، میں نے موبائل خریدا، اب موبائل میں ساری زندگی استعمال کرتا رہوں گا،
کیوں جی؟ کبھی نہ کبھی تو بیچوں گا نا. جب سیمسنگ کا S5 آ جائے گا, S6, ایک تو یہ ہر 2 مہینے بعد نیا موبائل آ جاتا ہے. جب S6 آئے گا تو S6, وائف کہے گی اب S6 لینا ہے, وہ چلا جائے گا تو S7 لینا ہے. تو موبائل تو آپ نے بیچنا ہی بیچنا ہے. گاڑی آپ نے خریدی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, آپ نے بیچنی ہی بیچنی ہے. مگر وہ تجارت کے لیے آپ نے نہیں خریدی, وہ آپ نے ضرورت کے لیے خریدی ہے. تو جو آپ تجارت کے لیے مال خریدتے ہیں, اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا, اس پہ زکوٰۃ فرض. اور کوئی سوال؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں تو ہم زکوٰۃ بچا لیں گے, قیامت میں کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ایک بہت بڑا حکم ہے. ایک مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں سارا مال اپنا صدقہ کر دوں, سارا مال. پھر میں نے سوچا کہ اتنا صدقہ کرتا ہوں جس پہ زکوٰۃ, اتنا اپنے پاس رکھتا ہوں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تاکہ میں زکوٰۃ فرض ہونے کا جو حکم ہے وہ بھی پورا کرتا رہوں. کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کا حکم اور زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات. باقی ایک بندہ نیت چینج کر لیتا ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا زکوٰۃ نہیں. باقی دل کے حال تو آپ ہیں اور اللہ کا معاملہ, اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور کوئی مسئلہ؟ ابھی ایک ہی پوائنٹ بتایا, زکوٰۃ کس کس چیز پہ فرض ہے. بس یہاں تک کلیئر ہو گیا تو میں آگے چلیں جی آگے. اگلا پوائنٹ ہم نے یہ لکھا تھا اس میں, صاحب نصاب کسے کہتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. اب آپ کی توجہ, کیونکہ علمی بیان ہے نا, میرا مزاج فضائل کا نہیں ہے کہ فضائل سناتے رہو فضائل سناتے رہو. میرا مزاج مسائل بتانے کا ہے, لوگوں کی غلطیاں درست کرنا. فضائل سنانے والے بہت زیادہ ہیں, اس لیے میرے درس میں آپ کو پوری توجہ آپ کی مجھے چاہیے ہوگی, کیونکہ میں ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دوسری بات, زکوٰۃ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کہتے ہیں جس شخص کے پاس سونا ہو 7.5 تولے. سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے. چاندی 52.5 تولے. نقدی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے پیسے. آج کل 52.5 تولے چاندی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ 40,000 کی ہے. مجھے نہیں پتا کتنے کی ہے, کسی کو پتا ہے ریٹ؟ جی چلیں ہم 40 راؤنڈ اپ 40 کر لیتے ہیں. چلے اب میں 40,000 ایک آپ کو ریفرنس دوں گا. تو کسی کے پاس سونا ہو تو 7.5 تولے ہونا چاہیے. چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے. نقدی ہو, کیش ہو تو کتنا کیش ہو؟ جس کیش میں 52.5 تولے چاندی آ جائے, یعنی 40,000 اس کے پاس ہونی چاہیے. اور چوتھا مال تجارت ہو تو مال تجارت کتنا ہو کہ اس میں 52.5 تولے چاندی یعنی 40,000 کا مال تجارت ہو. تو سونے کا نصاب 7.5 تولے اور باقی 3 چیزوں کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے. ٹھیک ہے. جس شخص کے پاس نصاب کے برابر پیسے آ جائیں تو وہ صاحب نصاب بن گیا. ایک بات. دوسری بات, یہ سب سے ضروری بات ہے جہاں لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو وہ مستند علماء سے سیکھیں, خود کھول کے نہ پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں, یوں مت کریں. I have seen thousands of people go astray by doing this. خود سے اس کو پڑھنا اور خود سے اس کو انٹرپریٹ کرنا. صرف عربی سیکھنے کے لیے ہم نے 5 سال لگائے کہ عربی گرامر, صرف, نحو, کہ قرآن اور حدیث آپ کو سمجھ آ جائے اور اس میں سے آپ مسئلہ نکالنے والے بن جائیں. ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ کی کوئی کتاب خریدتے ہیں, گھر پہ کھول کے پڑھتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو 6 تولے سونا ہے یا 5 تولے سونا ہے. تو میرے پتہ کہ جب آپ کوئی مسئلہ پڑھیں اس کو ضرور پہلے کسی عالم یا کسی اچھے اسکالر سے اس کو کلیریفائی کروا لیں کہ 7.5 تولے کا کیا مطلب ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. سونا 7.5 تولے صرف اس صورت میں اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے اور کیش نہیں ہے, صرف سونا ہے آپ کے پاس, صرف سونا ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, چاندی کا 1 سکہ بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے, صرف آپ کے پاس سونا ہے. تو اگر صرف سونا ہو تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر صرف چاندی ہو تو وہ 52.5 تولے ہونی چاہیے. اگر صرف کیش ہو تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہونا چاہیے. اگر صرف مال تجارت ہو تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہونا چاہیے. اگر انڈیویجول ہوں, اگر یہ مل جائیں, یہ سب سے اہم بات ہے, اگر یہ مل جائیں, ایک خاتون ہے اس کے پاس 2 تولے سونا 10,000 روپے مثال کے طور پر, یعنی سونا ہے اور کیش ہے, چاندی نہیں ہے اور مال تجارت نہیں ہے. تو اگر ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں آپس میں مل جائیں تو پھر جو کلیکٹیو نصاب بنے گا وہ 7.5 تولے سونا نہیں بنے گا, وہ 52.5 تولے چاندی بنے گی. یہ سب سے اہم بات ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو.
ایک عورت کے پاس 1 تولے سونا ہے، 1 تولے سونا 50,000 روپے کا ہے مثال کے طور پر، اور اس کے ساتھ اس کے پاس 10,000 روپے ہیں، کتنے بن گئے؟ 60,000. اور 52.5 تولے چاندی کتنی کی ہے؟ تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ یہ نصاب سے اوپر آ گئی. اگر یہ 7.5 تولے سونے کے انتظار میں رہے گی تو 7.5 تولے 7.5 نہیں ہوتے ہیں 35 7.5، تب تو اس کے پاس 3.25 لاکھ آئیں گے تو اس کو صاحب نصاب بنے گی. حالانکہ 7.5 تولے سونا تو ضرورت ہی نہیں ہے. میری ایک آنٹی ہیں تو ان کا ماشاءاللہ کمرشل پلاٹ ہے کراچی DHA میں کروڑوں روپے کا. ایک دفعہ بیٹھ کہتی ہیں بیٹا شکر ہے میرے پہ زکوٰۃ فرض نہیں. تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتی میرے پاس 7.5 تولے سونا تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو 5 تولے سونا. میں نے کہا کیش کتنا ہے؟ کیش بھی 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، 30,000 ہے مثال کے طور پر. تو میں نے کہا جی اب 52.5 تولے چاندی، اب 30,000 کو جمع کریں، سونا 5 تولے نہیں، سونا 7.5 کیا ہو گیا یار، 3.5 لاکھ آپ کے پاس سونا ہے، 20,000 آپ کے پاس کیش ہے، 3,70,000 اور 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، تو آپ کا نصاب بنتا ہے 1 کروڑ 3 لاکھ اور 70,000. 3 لاکھ زکوٰۃ فرض ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، تو سونا اس وقت نصاب ہے جب صرف سونا ہو. جب صرف سونا نہیں ہے، سونے کے ساتھ اور ہوتا بھی ایسے، ایک خاتون ہے جی 2 تولے سونا ہے، جیب میں کوئی نہ کوئی 10 5 20 100 اور 200 1000 2000 تو ہوں گے نا. ایسا کیسا ہو سکتا کہ ایک عورت کے پاس سونا ہو اور ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب سونا ہوگا اور وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل جائے گا تو جو کمیولیٹو نصاب بنے گا وہ 52.5 تولے چاندی. ایسی آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں اور تھوڑے سے شیئرز لیے ہوئے ہیں آپ نے، پیسے 20,000 اور 30,000 کے آپ نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، یہ مل گئے 50,000 بن گئے، 40,000 سے اوپر نکل گئے. تو نصاب جو ہے، اس لیے میں علماء کو کہا کرتا ہوں کہ 7.5 تولے سونا مینشن نہ کیا کریں، 52.5 تولے چاندی مینشن کیا کریں. بس 7.5 تولے سونا آج کے زمانے میں پریکٹیکل ایگزامپل نہیں ہے، تو 52.5 تولے چاندی نصاب ہے. اگر یہ 4 چیزیں، ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں اور ان کا کمیولیٹو نصاب 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. جب آپ اپنے آپ کو صاحب نصاب ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ پھر زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ نہیں کریں گے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ صرف یہ کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں. پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. چلیں یہ بھی ایک اچھا ہے، آپ نے بتا دیا. ابھی تو میں نے اس کا بتایا ہی نہیں کہ زکوٰۃ دینی کیسے. ابھی تو میں نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ ہوتی کس پہ. ابھی تو سال آپ کا مکمل کروائیں گے، ابھی سال مکمل تو ہونے دیں. جب سال مکمل ہوگا پھر آپ کی ڈیٹا کی پھر آپ مجھے پوچھیں گے، اس پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی زکوٰۃ دینی کیسی ہے تو میں نے بتایا ہی نہیں. ابھی تو اس پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے. ابھی تو اس کا پورا سال مکمل ہوگا، اگلا سال آئے گا پھر وہ کیلکولیٹ کرے گی. ابھی تو اس پہ صرف یہ صاحب نصاب بن گئی. ایک بہت ضروری بات ہے، یہ جو 4 چیزیں ہیں اس میں شریعت آپ کی پوزیشن کا اعتبار کرتی ہے. یعنی اگر میرے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، میرے پاس روپیہ ہے، تو اس کا یہ نصاب میرا ہے. اگر میری بیوی کے پاس سونا ہے، میری بیوی کے پاس چاندی ہے، تو یہ اس کی پوزیشن میں، جس بندے کے پوزیشن میں ہوگی وہی اس کا صاحب نصاب ہوگا. ہے بیوی ہے بہن اور صاحب نصاب میں ہوں، ایسا نہیں ہے. جیسے نماز ذاتی عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ بھی ذاتی عبادت ہے. میں کسی کو کہوں کہ بھائی بزرگوں میری جگہ ذرا عصر کی نماز پڑھ لینا، میں ستا پہ ہوں، ایسے وہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایسی میں زکوٰۃ بھی کسی دوسرے کے متھے لگا دوں، زکوٰۃ نہیں ہوگی. حج بدل ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، حج پہ نہیں جا سکتا، اور میں کہوں بھائی آپ میری جگہ حج جا کے کر لیں. نماز اور زکوٰۃ اور روزہ یہ ذاتی عبادت ہے. تو زکوٰۃ جس کی پوزیشن میں ہے وہ اس کی پوزیشن میں، وہ سال کیسے گزرے گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس کی پوزیشن میں ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، میری پوزیشن میں ہونے سے اس کو فرق نہیں پڑتا. اور کوئی سوال؟ کسی کی اتنی صاحب نصاب ہے، وہ جائیداد ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ابھی جو وراثتی تقسیم ہے وہ نہیں ہوئی، تو پھر کون رسپانسبل؟ جائیداد کس لیے؟ بیچنے کے لیے. چلے میں بتا دیتا ہوں. اور کوئی سوال نہیں ہے تو میں یہ بات بتا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے. کسی کے ذہن میں کوئی اس ٹاپک پہ سوال ہے تاکہ آپ مجھے بھی یاد کرائیے کہ یہ بہت اہم بات ہے. میں بتاتا ہوں. ایک آدمی کے پاس 40,000 روپے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں کچھ دن کے لیے، صاحب نصاب. جی چلیں، میں یہ ایک ہی سوال ہے. اور کوئی سوال؟ پھر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. ہاں، اس کا یہ ایک ہی سوال، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. یہ سوال ہے زکوٰۃ کی تاریخ، بس میں بھی بتاتا ہوں.
یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. آنٹی ہیں, آنٹی کے پاس 50 تولے سونا ہے, آنٹی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی؟ بیٹا میں تو جاب نہیں کرتی. اس طرح زکوٰۃ, یہ کوئی بات نہیں. جس کے اوپر نصاب فرض ہے اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, ایک غلط بات مجھ سے نکالیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ایک ایگزامپل ہے, ایک بندہ ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں, دونوں پاؤں نہیں, بستر پہ پڑا ہوا ہے, صاحب نصاب ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. سورس آف انکم از نتھنگ, سورس آف انکم از نتھنگ. اردو والوں کے لیے ذریعہ کیا ذریعہ معاش کوئی چیز نہیں ہوتی, بس پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ آپ پہ فرض. بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں, ان کے پاس اتنا زیور ہو جاتا ہے گفٹ کی صورت میں. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے مجھے یاد کرانا ہے, آپ کا دونوں کا بہت امپورٹنٹ سوال. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کی ملکیت ہوتی ہے نا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر آپ نے زیور بنایا, اس میں دو صورتیں ہیں, اس میں اگر آپ نے زیور بنایا اور زیور بناتے ہوئے آپ کی یہ نیت ہے کہ جب میری بیٹی بڑی ہوگی میں اس کو دے دوں گا, فی الحال میں لاکر میں رکھ لیتا ہوں, تو یہ تو آپ کی ملکیت ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ نے بنایا ہی اس کے لیے ہے اور آپ نے پہلے دن کہہ دیا بیٹا یہ آپ کا گولڈ ہے, یہ آپ کا گولڈ ہے, مگر میں اس کو لاکر میں رکھ رہا ہوں, تو نابالغ کا قبضہ ہونا ضروری نہیں, نابالغ کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے. اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں جب وہ بالغ ہو جائے گی, اچھا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. جب وہ بالغ ہو جائے گی اور زکوٰۃ اور سونا اس کے قبضے میں آ جائے گا اور پھر سال گزر جائے گا, پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس سے پہلے اگر تو گارڈین کی نیت ہے کہ یہ ہے ہی اس کی پوزیشن میں نے دے دی, مگر چھوٹی بچی ہے اس کو میں دوں گا وہ کہیں گھما دے گی, تو میں اس کو سنبھال کر رکھ لیتا ہوں, اس صورت میں تو وہ اس کی پوزیشن میں چلا جائے گا اور زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مگر اگر گارڈین کی نیت یہ ہے کہ جب یہ بڑی ہوگی بالغ میں تب اس کو ہینڈ اوور کروں گا, اس وقت تب تک یہ گارڈین کی ملکیت میں اور اس میں زکوٰۃ فرض ہے. اور اس میں بھی وہی نیت والی بات ہے, اگر ایک آدمی صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے یار چلو میں اس کو بیٹی کے نام کر دیتا ہوں, حالانکہ وقت بیٹی کو دینا نہیں ہے, تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور کچھ سوال؟ پھر میں اس بات والی بات پہ آتا ہوں, یہ بہت اہم بات. جی 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 آپ کے اوپر کیوں ہوگی, اس سے کیا فرق پڑتا؟ زکوٰۃ جس کی پوزیشن میں ہے, میرے والد صاحب نے 1 کروڑ کا روپیہ مجھے دے دیا ہے, اب مرتے دم تک میرے والد صاحب بھی کروڑ روپے زکوٰۃ دیں گے, میں بھی دوں گا, ان کو بیچاروں کو کس چیز کی سزا ہے؟ جس کی پوزیشن میں آ گیا اس پہ زکوٰۃ. پوزیشن میں اگر آپ نے کسی کو دیا پلاٹ کے لیے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے لاہور میں کسی کو دیا کہ آپ میرے پہ آپ پہ لیں, اور آپ کو موجود یا باہر ہیں ملک سے, آپ کے نام نہیں ہو سکا پلاٹ, وہ جس کو آپ نے دیا خریدنے کے لیے اس کے نام ہے. پلاٹ کا حکم یہ ہے جب پلاٹ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا, ٹرانسفر ہونے سے مطلب ہے جب آپ اس پلاٹ کو آگے بیچ سکتے ہیں, بے شک فزیکلی پوزیشن میں نہیں ہے. میرا ایک پلاٹ ہے, مجھے کل اس دن کوئی بتا رہا تھا, ہمارے کولیگ ہیں کہ یار امریکہ میں پلاٹ بڑا سستا ہے. اب ایک بندہ امریکہ میں پلاٹ لے لیتا ہے اور اس کی پوزیشن میں آ جاتا ہے, اور وہ اس پلاٹ کو چاہے تو آن لائن جا کے بیچ بھی سکتا ہے, مگر امریکہ کبھی زندگی میں گیا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. جب آپ کے پاس اس کے مالکانہ حقوق آ جاتے ہیں اور آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ, اور جب تک آپ کے نام پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوا آپ آگے وہ نہیں بیچ سکتے, اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جس کے نام پہ ٹرانسفر ہے اس کے زکوٰۃ. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے وکیل بنانا, پھر ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے, پھر وقت بہت لگ جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نومینیٹ کر دیتے ہیں, آپ ایک وکیل کہ یار میری بہاف پہ جا کے یہ چیز لے لو. اس صورت میں اگر آپ کے بہاف پہ وہ جا کے چیز لے گا تو وہ پھر آپ کی کاؤنٹ ہوگی, پھر وہ آپ کی کاؤنٹ ہوگی. اگر کوئی ایسا لیگل اس میں کوئی طریقہ کہ پلاٹ آپ کا ہے, پیسے بھی آپ کے ہیں اور آپ نے آگے بیچنا ہے, مگر کوئی لیگل ایسا ایشو ہے کہ آپ نے کہا تم اپنے نام کر لو, اس صورت میں اور وکیل آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے تب آپ کے نام ہوگی. اور دوسری چھوٹی سی گزارش ہے, پریکٹیکل سوال ہوں, پریکٹیکل ہوں, ہائپوتھیٹیکل سوال نہ ہو, تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ لگے. اور یہ وکیل والا مسئلہ یہ بہت تفصیل ہے اس میں, مگر میں مختصر آپ کو بتا دیا. کوئی اور سوال پھر میں زکوٰۃ کی ڈیٹ والے پہ. جی سر. نہیں جب پلاٹ آپ نے ذاتی کام استعمال کے لیے تو اس پہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی.
پلاٹ سے مراد مال تجارت والا پلاٹ. اور کوئی سوال؟ ایک سے آئی ایم سوری، جو پہلے آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ایک ہی کوئی نہ کوئی شیئر تو ہوگا نا. کوئی باپ اور بیٹا کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دکان ہے میری اور تمہاری ہے، تو تم مہینے کا اس میں سے اتنا خرچہ تمہارا ہے، اتنا میں، کچھ نہ کچھ تو شیئر ہوگا نا. ایسے جی یہ جو جوان بچے ہیں نا، جی جی یہ تنخواہ اپنے ابو کو دیتے ہیں، جی جی اس صورت میں یہ دیکھیں صاحب کا حساب نہیں ہے. اس بیٹے کا تو باپ کو پلاٹ لیا تو صاحب نصاب بھی نہیں ہے، یہ کیسی بات؟ مالک نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، باپ کے بیٹے کے نام پر صرف پلاٹ نہیں ہے، لیکن بیٹا جو اس صاحب کا حساب نہیں ہے. صرف پلاٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ پلاٹ ہی ہے. نہیں یہ وہ نہیں کہہ رہا. پلاٹ نام پر ہے. کس کے نام پہ؟ تو پھر اس کو مالک ہے نا، بس بالغ ہے نا. سورس آف انکم نہیں ہے نا. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر 52.5 تولے چاندی نصاب کو پہنچ جائے اور اللہ نہ کرے 2 ہاتھ نہ ہوں، 2 ٹانگیں نہ ہوں، بیڈ پہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ کر دو. میں نے اس لیے مثال دی، اللہ نہ کرے اللہ ایسا ہو، مگر سمجھانے کی. سورس آف انکم از ابھی بتایا تھا. اور کس سوال پر ہم آگے چلتے ہیں؟ جی 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 تو میں نے دونوں صورتیں بتا دی نا آپ کو. اگر تو بیلٹنگ ہو گئی ہے اور آپ کا نام نکل آیا ہے تو تب تو اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر بیلٹنگ نہیں ہوئی، جتنی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. جی جی اصل میں مالک میری ٹاؤن نے آپ کو بنا دیا ہے. میری ٹاؤن صرف یہ بات کہتا ہے کہ جی اس پہ ڈیولپمنٹ چارجز چل رہے ہیں، جب اس کی ایک شکل نکل آئے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے. وہ ایک الگ بحث ہے. زکوٰۃ آپ پہ. اور کوئی سوال پھر ہم آگے اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ کو ہلکا کرے. میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. مگر گزارش یہ ہے کہ یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے. جب ہم چوتھے پوائنٹ میں آئیں گے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں. اور کوئی باقی میں آپ سب لوگوں کے، شادی شدہ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں. میں بھی اسی اس کا اصل میں پہلی بات تو آپ کو مبارک ہو، بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کروا دیا. آپ کو تو گلے لگانا چاہیے. ساس بہو کی آپ نے دوستی کروا دی. ساس بہو کو دے گی جب ساس کا سال مکمل ہوگا. ابھی تو میں نے سال شروع بھی نہیں کروایا. جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تب بتائیں گے. نہیں اس طرح سر آپ کو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. چلیں بہرحال کوئی اور کسی کا ہاتھ تھا، جلدی سے پوچھے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا میں جلدی سے پوچھیں. نہیں ایک کسی کا ہاتھ اٹھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ سب آپ بیٹھے جو ہیں. جی 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 اچھا یہ بات سب سے بہت ضروری ہے. میں ہر بات پہ کہتا ہوں بہت ضروری، کیونکہ واقعی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. اب غور سے سنیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زکوٰۃ آدھا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. مجھ سے لوگوں نے پوچھا جی آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. میں نے کہا جی بتاؤں گا، اور اتنا آسان بتاؤں گا کہ بغیر ایکسل کے، بغیر کیلکولیٹر کے بیٹھے بیٹھے آپ 2 منٹ میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیں گے، پرووائڈیڈ کہ آپ مجھے فالو کریں اور میری بات کو صحیح سمجھیں. یہ سب سے اہم بات ہے. زندگی میں وہ دن جس دن آپ کے پاس نصاب آیا، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس 40,000 روپیز آ گئے، چاہے 52.5 تولے چاندی آ گئی، چاہے مالی تجارت آ گیا، چاہے تھوڑا سا سونا اور تھوڑے سے پیسے آ گئے. یعنی صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ آ گیا. میں اس کو نہیں دہراؤں. جس تاریخ کو آپ کے پاس نصاب آ گیا اس تاریخ کو لکھ لینا، نوٹ کر لینا، یہ واجب ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے لوگ کرتے ہیں. 13-14 سال ہو گئے مجھے دین پڑھتے پڑھاتے، ایک بندہ مجھے نہیں ملا جس نے کبھی تاریخ نوٹ نہ کی ہو. اللہ کرے یہاں سب نے نوٹ کی ہوئی ہو، مگر میں DHA اسلام آباد میں رہتا ہوں، وہاں تو کسی نے نوٹ نہیں کی. اتنا ہی بڑا ماشاءاللہ وہاں گیدرنگ ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، جب آپ کے پاس وہ مال آ جائے تو آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے. نوٹ کر لینی ہے. مثال کے طور پہ
یہ 4 دفعہ ہوتا ہے. آپ کی پہلی سیلری آتی ہے تو آپ صاحب نصاب بنتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ کی پہلی تنخواہ آتی ہے تو آپ صاحب نصاب بنتے ہیں. یہ پہلی صورت ہوتی ہے. دوسری صورت, بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو اتنا زیور ملتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتی ہے. یہ دوسری صورت ہوتی ہے. تیسری صورت ہوتی ہے, اللہ نہ کرے آپ کے والد صاحب, یہاں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا تم باپ مر جائے جائیداد والا, کسی نے پوچھا تھا, یہ اس کا بھی ہے. اگر آپ کے والد صاحب فوت ہو جائیں تو وراثت آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ بات بھی میں عرض کر دوں صرف تھوڑا سا, وراثت ہمارے یہاں بالکل صحیح تقسیم نہیں ہوتی. بیٹیوں کو حق نہیں ملتا, ماں بہنوں کو حق نہیں ملتا. یہ حرام اور ناجائز ہے. وراثت کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہے. یہ بھی کسی موضوع کا بھی ٹاپک میں ٹائم ملا تو اس پہ بھی سیکھ لیجئے گا, یہ ضروری ہے. تو میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جیسے ہی والد صاحب آپ کے فوت ہوئے, جس دن فوت ہوئے آٹومیٹیکلی وہ وراثت وارثوں کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بے شک فزیکلی آپ اس پہ 2 سال بعد جا کے قبضہ کریں کہ والد صاحب کا ایک پلاٹ کراچی میں تھا, ایک لاہور میں تھا, اب آپ لاہور گئے 2 سال بعد, کیا وہ میرے والد صاحب کا پلاٹ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 سال کی زکوٰۃ دیں گے, 2 سال کی زکوٰۃ مطلب وہ نصاب میں آپ کے آ گیا. تو تیسری صورت ہوتی ہے کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو جائیں, اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ دے دے, بہت بڑا گفٹ. تو زندگی میں وہ ڈیٹ, جس ڈیٹ میں, یہ بات سب غور سے سنیں اور میری طرف دیکھ کے سنیں, کسی نے سر جھکایا ہوا, یہ سب سے پورے 2 گھنٹے کے بیان کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, جس ڈیٹ کو آپ کے پاس نصاب آیا وہ ڈیٹ آپ نے لکھ لینی. وہ ڈیٹ, مثال کے طور پہ 5 محرم, میں نے FFC جوائن کی 2004-5 میں, میری پہلی سیلری آئی تو اس وقت 26 شعبان ڈیٹ تھی. اور ڈیٹ سے مراد اسلامک ڈیٹ ہے, کیلنڈر ڈیٹس, جنوری فیبروری والی ڈیٹس نہیں ہے. وہ ڈیٹ آپ نے لکھ لینی ہے کہ اس تاریخ کو آپ کے پاس اتنا نصاب آیا. یہ پہلی بات. دوسری بات, اچھا جی یہ ہے 5 محرم کو میں صاحب نصاب بنا. یہ بات سن لیں, یہ 5 محرم ہے. اب میرا سال شروع ہو گیا, ہوتے 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 اگلے سال 5 محرم آ گئے. اگلے سال 5 محرم آ گئے. اب کیا ہوگا, میرے پاس سمجھیں 50,000 روپے آئے, میں نے ڈیٹ نوٹ کر لی. اگلے دن 50,000 روپے خرچ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, تو میرا سال شروع ہو گیا. اب سال جب شروع ہوا تو میرا نصاب فلکچویٹ کر رہا ہے, کبھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے, کبھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے, کبھی 1 کروڑ آتے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں. یہ نصاب اوپر نیچے فلکچویٹ کر رہا ہے. اس کو آپ نے کیلکولیٹ نہیں کرنا, آپ نے صرف وہ ڈیٹ نوٹ کرنی ہے کہ کس ڈیٹ کو میں صاحب نصاب بنا, کس ڈیٹ کو. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. بس 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنیں. اب سال کے اندر آپ بہت زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں, کروڑوں روپے آ جاتے ہیں, اس کو بھی آپ نے نوٹ نہیں کرنا. بالکل غریب ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ 40,000 سے کم, نصاب سے بھی کم پیسے. اکثر جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے جی 50,000 روپے, وہ پہلے ہفتے دوسرے ہفتے میں لگ جاتی ہے, آخری ویکینڈ پہ اس کے پاس جیب میں 5,000 روپے بچ جاتے ہیں. تو اب اس کا نصاب بالکل نیچے چلا گیا. ہم نے اس کو نوٹ نہیں کرنا, ہم نے وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے. اور جب اگلا سال آ جائے گا اور وہی تاریخ دوبارہ آ جائے گی تو آپ کا سال مکمل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں سال مکمل ہونا. لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں نے گولڈ لیا 6 محرم کو, پلاٹ لیا 12 محرم کو, فلانی چیز لی فلانی تاریخ کو, تو کیا ہر چیز کا سال الگ الگ مکمل ہوگا؟ تو ایسا کرنے بیٹھیں گے تو آپ کبھی بھی سال کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. کمیولیٹو سال شروع ہوتا ہے اور کمیولیٹو سال مکمل ہوتا ہے. پورے اللہ نے آسانی فرمائی کہ شریعت نے اتنا مشکل نہیں فرمایا. بس وہ ڈیٹ یاد کر لیں جس ڈیٹ کو آپ صاحب نصاب بنے, اور اگلے سال کو جب وہ ڈیٹ آ جائے آپ کا سال مکمل ہو جائے گا. دوسری بات, 5 محرم کو آپ, صحیح بات, اب میں اگر میری بات پوری کو سن لیں اس کو ایک سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگوں نے کیا پوچھنا ہے, میں اس کے مطابق پہلے سے وہ بات بتاتا ہوں. اگر 5 محرم کو آپ کا سال شروع ہوا اور 6 محرم کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے, آپ کے پاس نہیں میرے پاس آ گئے, دعا دینی تو اپنے آپ کو دینا, میرے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے سال نہیں, آپ کو بھی دعا, مجھے سب کے پاس 1 کروڑ روپے, آمین بولتے ہیں. یہ افطاری کے وقت بیان نہ کریں, افطار کے وقت تو سب کی روزے داروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. 6 محرم کو میں نے 1 کروڑ روپے لیا, سال گزرا ہے, اگلے سال 5 محرم سے 1 دن پہلے وہ 1 کروڑ میں نے کہیں خرچ کر دیا. سمجھ آئی؟ پورا سال وہ میری پوزیشن میں رہا, صرف 2 دن پہلے وہ میں نے کہیں خرچ کر دیا, یا کہیں چوری ہو گئی, یا کہیں صدقہ ہو گیا. ایک یہ سینیریو ہے. وائسا ورسا ایک اور سینیریو, پورے سال میرے پاس 1 کروڑ نہیں تھا,
5 محرم سے ایک دن پہلے میرے پاس 1 کروڑ روپے آ گیا. حال اب آپ کہیں گے بھائی اس پہ تو سال ہی مکمل نہیں ہوا, یہ تو میرے پاس 1 دن پہلے آیا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا, اس کے بغیر میں نہیں سمجھا سکتا. 1 دن پہلے بھی اگر میرے پاس وہ مال آیا, 6 مہینے پہلے آیا, جیسا بھی آیا, اس ڈیٹ کو میں نے نوٹ کرنا ہے. 5 محرم کو سال شروع ہوا اور 5 محرم کو سال مکمل ہوا. یہاں تک کوئی سوال؟ بس اس سے آگے پیچھے نہ پوچھے گا. زکوٰۃ کی تاریخ کا کوئی سوال؟ ہاں یہ تو بہت سب کو اکثر ایسے ہوتا ہے, یہ میں آخر میں بتاؤں گا. جن کو یاد نہیں ہے ان کو ہم یاد کرا دیں گے. باقی اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی پہلی سیلری کی ڈیٹ نکالے. اور ایک اور بات بتا دوں, یہ کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو اس کے 2 پریکٹیکل سینیریوز بتاتا ہوں. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ 1 محرم کو صاحب نصاب بنے تھے, مگر آپ نے نہ یاد کی نہ سوچا. 10 سال گزر کر کہو یار زکوٰۃ دینی ہوتی, چلو یار آج سے میں 1 رمضان کو دیا کروں. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم سب لوگ, 99% ایسے ہی کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 5 محرم کو آپ کے پاس 1 کروڑ کا مال تھا, 1 کروڑ کا, تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 2.5 لاکھ. ابھی زکوٰۃ وہ میں نے خیر میں بعد میں بتاتا ہوں 2.5 لاکھ. اور 1 رمضان کو آپ کے پاس 50 لاکھ روپے تھے, زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 1,25,000. تو آپ کتنی دیں گے؟ 1,25,000. جب تک آپ سال ہی صحیح کیلکولیٹ نہیں کریں گے آپ کی زکوٰۃ صحیح کیلکولیٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے اہم بات ہے پورے زکوٰۃ کے بیان میں. اور میں تو کل کو کوئی مسجد سنبھالوں گا یا امام بنوں گا, یہ نہیں بنوں گا میں کو جو امام ہے میں کہ ہاتھ باندھتا ہوں کہ آپ یہ مسائل کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے. یہ جو پریکٹیکل مسائل, گول مول کی باتیں, ادھر ادھر کی باتیں کر کے, ممبر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, زکوٰۃ کے مسائل بتائیں لوگ, اور لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. میں نے جتنے زکوٰۃ کے بیان سنے اس میں یہ بتاتی نہیں. یہ ڈیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو صاحب نصاب بنائیں, اور وہ ڈیٹ جب پوری ہو جائے گی اور اگلا سال آ جائے گا تو آپ کا سال مکمل ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات بھی ابھی سمجھ لیں, جب آپ کا سال مکمل ہو جائے گا اور اگلی 5 محرم آ جائے گی, اب آپ اس 5 محرم کو دیکھیں گے سونا کتنا, چاندی کتنی, مال تجارت کتنا, پیسے کتنے. مثال کے طور پہ سال کے شروع میں آپ کے پاس 50,000 آئے, آپ نے ڈیٹ نوٹ کر لی. جب سال مکمل ہوا تو آپ کے پاس 1 پلاٹ آ چکا تھا, 10 لاکھ روپے آ چکے تھے, کل نصاب آپ کا 20 لاکھ بن رہا تھا, تو 20 لاکھ کا 2.5% یہ آپ کی زکوٰۃ. جب سال مکمل ہو جائے گا اس تاریخ کو آپ کل مال دیکھیں گے, چاہے وہ مال 1 دن پہلے آیا ہو, 2 دن پہلے آیا ہو, 6 مہینے پہلے آیا ہو, یا 11 مہینے پہلے آیا ہو, اس تاریخ کو جو آپ کے پاس مالیت موجود ہے اس مالیت کو آپ دیکھیں گے, اس کو کیلکولیٹ کریں گے, اس کا 2.5% یہ زکوٰۃ ہے. اگر آپ کی ڈیٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ غلط اپنی مالیت پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے. یہ بھائی سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پہ کوئی سوال تو پوچھ. نہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں. اچھا یہاں تک کچھ سوال پر ہم آگے چلتے ہیں, 3 بجنے والے. یہ سب سے اہم بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر جی وہ پوچھ رہے ہیں. جی پلیز پوچھ. تو سال ہی بتایا نا. تو پورا سال گزرنے کا یہ مطلب ہے نا, پورا سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ پورا سال گزرنے کا مطلب ہے کہ کمیولیٹو آپ کے مال پہ پورا سال گزر جائے. اگر میں آپ کی لاجک پہ جاتا ہوں تو پلاٹ کا سال الگ جنوری میں کمپلیٹ ہو رہا ہے, تنخواہ کا سال فروری میں کمپلیٹ ہو رہا ہے, چاندی کا سال مارچ میں کمپلیٹ ہو رہا ہے, ایک بیریا ٹاؤن کراچی میں پلاٹ خریدا اس کا سال جولائی میں کمپلیٹ. یہ تو بات ہی پورے کمیولیٹو مال پر سال پورا ہوتا ہے, پورے کمیولیٹو مال پہ. کوئی چیز 1 دن پہلے آئی, اگر ہم اس چیز میں پڑ جائیں گے تو پھر سارا دن آپ تو کیلکولیشنز کرتے رہیں گے, آج کیا مال آیا, اس کا سال تو اگلے سال مکمل ہوگا, آج کیا مال آیا. یہ تو سب سے زیادہ اس طرح تو آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. کمیولیٹو سال شروع ہوتا ہے اور کمیولیٹو سال مکمل ہوتا ہے. جی 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 جیسے آج کل آپ لوگ کا آج کل یہ ہمارا طریقہ ہے کہ رقم رمضان کو ہم سے رات. چلے میں اس کا جواب ابھی دے رہا ہوں. آپ وہ کٹ آف ڈیٹ بنا دیں. جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پہلی سیلری کی تاریخ نکالیں
آپ کو پتہ اس سے پہلے میرے پاس مال نہیں تھا، اس تاریخ کو نکالیں. جیسے میری پہلی سیلری مجھے یاد ہے 1 اکتوبر 2005 کو ملی تھی، اس دن کی اسلامک ڈیٹ نکالیں. گوگل پہ جائیں گے 1 منٹ میں نکل آتی ہے. ٹھیک ہے، 1 اکتوبر 2005 اسلامک ڈیٹ، تو وہ 26 شعبان نکل آئے گی. اپنی اسلامی تاریخ نکالیں، پورا زور ڈالیں ذہن پہ. اگر نہیں ہو سکتا تو عورت کے لیے کہ جس دن اس کی شادی ہوئی اس کے پاس زیور آتا ہے، یا جس دن آپ کے والدین فوت ہوئے آپ کے نام وراثت ہوئی، یا جس دن آپ کو کسی نے بہت بڑا ہدیہ دیا. اگر آپ نے پورا سوچ لیا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھیں. صلاۃ التوبہ کے، یہ اللہ کا ایک حکم تھا، وہ حکم ہم نے پورا نہیں کیا، یا اللہ معاف کر دے. اور اس کے بعد کوئی ایک ڈیٹ آپ فکس کر لیں. مثال کے طور پہ 1 رمضان کر لیں، 1 محرم کر لیں، جو بھی کر لیں. مگر اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم نے اپنی پوری کوشش لگا لی، ہم زکوٰۃ کی ڈیٹ کیلکولیٹ نہیں کر سکے. اب اللہ فرماتا ہے میں اتنا بوجھ بندے پہ نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے باہر ہو، اب کوئی ایک ڈیٹ رکھ لیں. سمجھ آ گئی؟ مگر جو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ان کے ذمہ ہے، ورنہ زکوٰۃ صحیح طرح کیلکولیٹ ہوگی نہیں. کوئی اور سوال؟ آگے چلتے. سال مکمل کیسے ہوتا ہے، صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں، تاریخ کیسے کہتے ہیں، یہ ابھی تک میں نے یہ بات. جی سر. یہ جو سوال تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک سال میں صرف ایک دفعہ 40,000 آتے ہیں. جی سر. اور پھر جب پورے سال اس کے پاس نہیں رہتے، 40 سے کم میں رہتا ہے، وہ اینڈ آف دا ایئر وہ صاحب زکوٰۃ ہو گیا، مستحق زکوٰۃ. سر میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے وہ ڈیٹ نوٹ کر لی، اب آپ کا سال شروع ہونا شروع ہو گیا. چاہے آپ کا بیلنس فلکچویٹ، یہ سمجھے یہ لائن ہے، بیلنس نیچے رہا، اگلی تاریخ آ گئی 5 محرم آ گئی. اب اس نے 5 محرم کو دیکھنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ، اس کا سال ہی مکمل نہیں ہوا. وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو چھٹے نمبر پہ ہے. بھائی اگر آپ کا سال مکمل ہو گیا اور اس سال کو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، صحیح ہے، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جس صرف صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے جس کا سال مکمل ہو. اور کس اور سے سنو، جب میں نے پلاٹ خریدا وہ 10 لاکھ کا تھا، جب سال مکمل ہو گیا اب وہ 20 لاکھ کا ہو گیا، تو میں 10 پہ دوں گا یا 20 پہ دوں گا؟ کون کون کہتا ہے 10 پہ دیں گے؟ کوئی بھی 10 والا نہیں، ہاں 20 پہ دیں گے. جو آج کی مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ دیں گے. میری والدہ اللہ ان کو زندگی دے، جب انہوں نے سونا خریدا تو سونا تھا 100 روپے تولہ. آج سونا کتنا ہے؟ اب وہ 100 روپے پہ دیں گے یا 50,000 روپے پہ دیں گے؟ 50,000 روپے. تو وہ کہیں گے بیٹا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ اتنی سختی نہیں کرتا، یہ مولوی نے سختی کر دی. تو یہ بات اٹ از اگنوریبل. زکوٰۃ جو ہے وہ آج کی ڈیٹ پہ. اچھا، اس میں ایک بڑی ضروری بات، یہ جو میں نے کہا نا آپ ڈیٹ نوٹ کر لیں گے، ڈیٹ، یہ اس صورت میں ڈیٹ نوٹ کریں گے جب آپ کو کوئی قرضہ نہ ہو. اب ہم قرضے پہ آ جاتے ہیں، قرضہ، ڈیٹ. ٹھیک ہے جی، قرضے پہ. قرض کے کیا مسائل ہیں؟ آپ کے پاس زندگی میں ایک دفعہ نصاب آ گیا، وہ نصاب ہے 1 لاکھ، مطلب مثال کے طور پہ آپ کی پہلی سیلری آئی 1 لاکھ روپے، آپ صاحب نصاب بن گئے. مگر آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپیہ قرضہ کسی سے لیا ہو، تو آپ اپنے نصاب میں سے قرضے کو مائنس کر دیں گے. تو جب میں نے 1 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو مائنس کیا تو کیا میں صاحب نصاب بنا؟ میں تو مائنس میں چلا گیا. اب میں وہ ڈیٹ نوٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے جو قرض کو مائنس کرے تو اس کے پاس نصاب بچ جائے. جو قرض کو مائنس کرے تو اس کا نصاب بچ جائے. تو اگر اس کے پاس قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ قرضے کو مائنس کرتا ہے تو وہ صاحب، یہ چلیں 2 لاکھ 1 لاکھ تو ایک زیادہ ہو گیا. میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے پاس 50,000 روپیز آئے آپ، اور کسی کے آپ کے اوپر 40,000 کا قرضہ ہے. آپ نے 40,000 کو مائنس کیا، پیچھے بچ گیا 10,000. 10,000 52 تولے چاندی کے برابر ہے. تو زکوٰۃ آپ وہ ڈیٹ نوٹ نہیں کریں گے. آپ وہ ڈیٹ اس وقت نوٹ کریں گے جب آپ سارے لونز اور ڈیٹس آپ نے مائنس کر لیں. پیچھے آپ کے پاس اگر یہ کسی نے قرضے کا بھی سوال پوچھا تھا یہاں سے، نہیں ابھی تو میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اگر وہ قرضہ ادا نہیں کرتا نا، اس کی وہ کہتا ہے میں مہینے کے بعد قرضہ ادا کر دوں گا یا 2 مہینے، تب بھی وہ قرضے کو مائنس کرے گا. ابھی ادائیگی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. قرضہ ہے آپ کے پاس، آپ کے اوپر 1 لاکھ قرضہ ہے اور 1,20,000 آپ کا نصاب ہے. قرضہ شاید آپ نے 10 مہینے کے بعد دینا ہے، مگر قرضے کو آپ اس ڈیٹ میں سے مائنس کریں گے. جب آپ مائنس کریں گے تو پیچھے جو مال بچے گا اگر وہ اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے تب وہ ڈیٹ نوٹ کرے گا، ورنہ وہ ڈیٹ نوٹ نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اچھا قرضوں کی بھی تھوڑی قسمیں ہیں. اب وہ پھر بات, اچھا بھائی 3 بجے کے بعد جو کہتا ہے کہ بات کنٹینیو نہیں ہونی چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کر. نہیں ہونی چاہیے. اچھا نہیں ہونی چاہیے. چلیں پھر ہم 3 بجے اس کے بعد کنٹینیو کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں جو آپ کے پاس مال ہے نا, قرضہ لیا نا آپ نے, اس پر زکوٰۃ وہ تو مائنس کیے جائیں گے. دوسری ایک اور بات بھی ہے, اگر آپ نے پلاٹ لیا 10 لاکھ کا, اللہ نہ کرے آ جائے وہ 5 لاکھ کا, تو ہم 5 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں. یعنی جس ڈیٹ کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس ڈیٹ کو آپ اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں. اور کوئی سوال؟ جی ہاں یہ بھی اچھا سوال. اچھا اب یہ پھر ہم کہیں اور نکل جائیں گے, مگر چلو میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں پرسنل لون, کچھ ہوتے ہیں کمرشل لون, کچھ لون آپ بینک سے لیتے ہیں, کچھ لون آپ دوست سے لیتے ہیں, یار 10,000 روپے دینا کل واپس کر دوں گا. یہ مختلف قسم کے قرضے ہوتے ہیں. قرضوں میں 2 چیزیں ضرور یاد رکھا کریں. ایک تو شریعت کا حکم ہے, سورہ بقرہ کا حکم ہے, جب قرضہ لیں تو 2 وٹنسز کو گواہ بنا لیں اور ایک جگہ رائٹنگ کر کے لکھ لیں کہ میں نے ان سے اتنا قرضہ لیا, اس تاریخ کو واپس کر دوں گا, اور اس پہ 2 گواہ بنا لیں. لوگ کہتے ہیں یار ہم نہیں, یہ اتنی باریکیوں میں ہم نہیں جاتے. بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں باریکی والی بات ہی نہیں. سورہ بقرہ کے اندر پوری آیت اس کے اوپر نازل ہوئی کہ جب آپ قرض کا لین دین کریں اس کو لکھ لیا کریں. وہ یہ غلط ہے. بہرحال لونز کی مختلف قسمیں ہیں. وہ لون جو آپ نے صحیح طریقے سے لیا ہو وہ آپ مائنس کریں گے, پہلی بات. دوسری بات, جو لون آپ نے قسطوں پہ لیا ہے, 3 سال کی قسطوں پہ آپ نے گاڑی خریدی, 3 سال کی قسطوں پہ آپ نے گاڑی خریدی, اس میں 2 قول ہیں علماء کے. میں دونوں قول آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک قول تو یہ ہے کہ آپ 1 سال کی قسطیں ڈیڈکٹ کریں گے, 1 سال کی. یعنی اگر 10,000 روپے قسط ہے تو 1 سال کی قسط کتنی بن گئی؟ 1,20,000. اب آپ نصاب میں سے صرف 1,20,000 ڈیڈکٹ کریں. اور اگر ایک قول یہ ہے کہ یہ درست نہیں, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نقبر اللہ مرکزہ دونوں قول نقل فرمائے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ 3 لاکھ پورے کا پورا قرضہ جو ہے وہ آپ نے مال سے آپ ڈیڈکٹ کریں گے. تو یہ آپ کی احتیاط پہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پورے کا پورا قرضہ چاہے 5 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, 9, میں سارے کا سارا ایک ہی دفعہ ڈیڈکٹ کرتا ہوں, تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے. اگر آپ کہتے ہیں یار میں 1 سال کا ڈیڈکٹ کرتا ہوں تاکہ میرے پاس زیادہ زکوٰۃ فرض ہو, میرے پہ زیادہ زکوٰۃ فرض ہو, تو پھر آپ 1 سال کا ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ نہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے جنہوں نے پوچھا. اس میں اختلاف ہے اصل میں. یہ چلیے میں بتا دیتا ہوں. جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس پہ آپ نے جو لوگوں کو قرضہ دینا ہے, پیسے دینے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے پورا مہینہ بجلی یوز کی اور جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے بجلی کا بل آ گیا. اب یہ بل جو ہے یہ آپ کے ذمے قرضہ ہے, یعنی آپ نے یہ بل دینا ہی دینا ہے, اس کو آپ مائنس کر لیں گے. ایسی بچوں کی اسکول کی فیس آ گئی, اس کو آپ مائنس کر دیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو آپ کی پیبل اماؤنٹس ہیں وہ ساری آپ اس ڈیٹ کو مائنس کر دیں گے. ابھی آپ بجلی کا بل نہیں آیا, ابھی آپ پورا مہینہ بجلی استعمال کریں گے, آخر میں بجلی کا بل آئے گا, اس کو آپ مائنس نہیں کریں گے کہ میں نے مہینے کے آخر میں 50,000 بجلی کا بل دینا ہے. وہ تو جب تم یوز کر لو گے پھر تم اس سے اماؤنٹ کو. میرے پاس تھے 30 لاکھ کا پلاٹ میں نے ایک جگہ پرچیز کر لیا, 20 لاکھ کو خود کا لون لیا, جو 10 طرح کے اینڈ آف ایئر کو 20 لاکھ مائنس کروں, لون تو مائنس کریں. اور کوئی سوال؟ اچھا یہ بھی ایک اہم سوال ہے, میں ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے, اس کے پاس 20 تولے سونا ہے. یہ 99.9% یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ 20 تولے سونا کتنے کا بن گیا, 10 لاکھ کا بن گیا, 10 لاکھ کی 25,000 زکوٰۃ بن گئی. اب وہ کہتی ہے میرے پاس 25,000 روپے نہیں, میں تو ہاؤس وومن ہوں, وہی سورس آف انکم والی بات آ گئی, تو میں کہاں سے دوں؟ اس میں شریعت کے 2 حکم ہیں. پہلا حکم تو ہے سونے کو بیچ کے زکوٰۃ, یہ پہلا حکم. زکوٰۃ اس پہ فرض ہے, وہی زکوٰۃ کو دے گی.
شوہر اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، بیوی زکوٰۃ دے گی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تو اپنی گھر کی عورتوں کو دین بھی سکھانا چاہیے اور اس کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ زیور تمہارا ہے، تم اس کی زکوٰۃ دو گی، تاکہ اس کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ وہ تو ارننگ کر نہیں سکتی، تو آپ پھر خود ہی کہیں ایسے یہ لو 25,000 یہ تم اس کی زکوٰۃ دے دینا. بے شک آپ کنٹریبیوٹ کر لیں اور اس کو کہیں بھائی 1,000 تم دے دو، 24,000 میں دے دیتا ہوں، تاکہ اس کی کوئی قربانی بھی تو اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ میرا خامد ہی دے دے گا بس، تب تو وہ بالکل ایک وہ ہو جائے گی غیر وہ کیا نام ہے ارسپانسبل ہو جائے گی. تو زکوٰۃ اس کی وہی دے گی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سورس آف انکم نہیں ہے تو شوہر اس کو دے دے اور اس کو دے دے اور وہ آگے دے دے، یا وہ تھوڑا سا گولڈ بیچ لے. اس کا یہی جواب. اسی طرح اگر ایک بندے کے پاس پلاٹ ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب 5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا جی ماشاء اللہ، مگر جیب میں 10,000 بھی نہیں کہ زکوٰۃ دیں. تو اب اس کا کیا جواب دوں کہ جب تو نے 5 کروڑ کا پلاٹ لیا تو تجھے اس وقت تجھے سوچنا چاہیے تھا نا، جب تو شریعت کہتی جب تیرے پاس مال ہے تو تو اس کی زکوٰۃ ادا کر. لیتے ہوئے تو نے کیوں نہیں سوچا؟ تو شریعت اس کی مکلف نہیں ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے اور وہ ہر صورت میں دینی ہے. قرضہ لے کے دے دیں یا پھر قرضہ مائنس کریں، وہ ایک الگ بحث ہے. یہ بات سمجھ میں آ کہ سورس آف انکم از نتھنگ، سب سے اہم بات. نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں، ابھی تو بتایا، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہے. پلاٹ بیچے جو مرضی کرے، زکوٰۃ اس پہ فرض. زکوٰۃ ہوتی ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں سمجھتے. شیئرز پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ شیئرز آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں. جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی یہ نیت ہوتی ہے جب مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے تو میں ان کو دے دوں گا، تو جو وہ نصاب میں شامل ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ بعض شیئرز خریدنا جائز ہیں، بعض شیئرز خریدنا ناجائز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جو لیگلی شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح آپ نے میوچل فنڈز پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہاں پروویڈنٹ فنڈ تو میرے ذہن میں نہیں تھا، وہ بھی مجھے یاد کریں. پروویڈنٹ فنڈ، میوچل فنڈز پہ آپ نے دیے ہوئے ہیں. فنڈز مختلف قسم کے ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ جائز نہیں ہیں. اگر آپ نے کئی فنڈز دیے ہوئے ہیں کہ 2 سال تک آپ وہاں سے پیسے وڈرا نہیں کر سکتے، اکثر لوگ نافع وغیرہ میں کرتے ہیں، آپ وڈرا نہیں کر سکتے، 2 سال وہیں پہ رہیں گے، تو اس صورت میں بھی اس میوچل فنڈز پہ جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. آپ کی جو انویسٹمنٹ کہیں بھی آپ نے کی ہو کیش کی صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ فرض نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں 2 باتیں ہیں. ہماری کمپنی جو پروویڈنٹ فنڈ دیتی ہے وہ شرعی طور پہ جائز ہے، وہ حلال ہے. لوگ پوچھے بغیر فتویٰ دے رہتے ہیں اس پہ انٹرسٹ ہے، وہ انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کسی مفتی کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے. پہلے یہ بتائیں اس کیسے کہتے ہیں. تو پروویڈنٹ فنڈ جو ہمارا ہے ان اٹس منیمم فارم وہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ گریچوٹی بھی جائز ہے. تو پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کمپنی آپ کی پوزیشن میں آنے سے پہلے ہی وہ ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. بھئی میری پوزیشن میں تو پیسے نہیں آتے نا، وہ باہر و باہر کمپنی ڈیڈکٹ کرتی ہے، پول میں ڈالتی ہے، پھر 10% آپ نے ڈالتی ہے اور پھر اس کو کہیں انویسٹ کرتی ہے، اور جب میں ریٹائر ہوتا ہوں تو لم سم مجھے مل جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ میری ملکیت میں نہیں ہے. ہاں جب میں ریٹائر ہوتا ہوں یا میں کمپنی چھوڑتا ہوں اور وہ پروویڈنٹ فنڈ مجھے مل جاتا ہے تو اب وہ کیش ہے، تو کیش پہ زکوٰۃ فرض ہے. جی اچھے تو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، مگر میں کہاں کون سی بتاؤں. جی ایک منٹ سر آپ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جو لون لینا ہے نا اس پہ آپ کو سود دینا پڑتا ہے واپس. ٹھیک ہے، اس سود دینا جائز نہیں ہے. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، 2 wrongs do not make a right. 2 wrongs اب اردو میں کیسے بتاؤں سر، آپ بتا دیں. 2 غلطیاں ایک صحیح نہیں بن سکتی. اگر ایک چیز پہلی صحیح ہے اس پہ ایک اور غلط ملا دیں تو وہ پہلی والی بھی غلط ہو جائے گی. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. پروویڈنٹ فنڈ جائز ہے. باقی ایک آدمی پیسہ کماتا ہے، پیسہ کمانا جائز ہے. پیسہ کما کے بندوق خریدتا ہے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو ہم ایک فتویٰ دیں گے کہ اس کا پیسہ کمانا ہی جائز نہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ دوسرا ایک الگ مسئلہ ہے. پروویڈنٹ فنڈ جائز ہے، اس پہ لون لینا واپس کرنا وہ ناجائز ہے کیونکہ اس پہ سود دینا پڑتا. جی اچھا، کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کن جگہوں پر نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ کے جدید مسائل، پلاٹس ہیں، شیئرز ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، قرضے ہیں، Q&A سیشن ہے، صدقہ فطر ہے جو عید کے وقت دیا جاتا ہے. ان سب کی بات انشاءاللہ 150 پہ بات شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہ تو کہاں سے نفس عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے سارے کبیرہ گناہ اور سارے صغیرہ گناہوں کو
اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، تمام حضرات کی نمازوں کو روزوں کو اپنے بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ایمان پہ چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جتنے لوگ مقروض ہیں سب کا قرض ادا کرنے کی کوئی جائز صورت پیدا فرما، جتنے لوگوں کی اولاد جوان ہیں ان سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، سب کے نیک رشتے بنا، اور ہم سب کی جتنی زندگی رہتی ہے پوری کی پوری شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔